بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الاشباب والنظائر کی نوع ثانی یعنی حصہ قواعد کی نوع ثانی کا 17واں قاعدہ۔ نوع ثانی میں مصنف علیہ الرحمن نے کل 19 قواعد بیان فرمائے جو اجتہاد سے مستفاد ہیں، اجتہاد کے ذریعے جن کو طے کیا گیا، نہ کہ منصوص ہوں، یعنی ان میں سے اکثر۔ تو ان قواعد میں سے، ان 19 قواعد میں سے 17واں قاعدہ آج ہمارے درس میں شامل ہے۔ دیکھیے 17واں قاعدہ کیا ہے، فرماتے ہیں لا عبرت بالظن البین خطأہ، ایسے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی خطا ظاہر ہو جائے، جس کا غلط ہونا ظاہر ہو، یعنی جس وقت اس نے گمان کیا تھا اس وقت تو اس کی خطا ظاہر نہ ہوئی، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ تو ہمارا سوچنا غلط تھا، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ تو فرمایا لا عبرت بالظن البین خطأہ، جس گمان کی خطا ظاہر ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظن کا اعتبار ہوتا ہے، ظن کا اعتبار ہوتا ہے فروع میں، اصول میں ظن کا اعتبار نہیں ہے، فروع میں ظن کا اعتبار ہے۔ جہاں پر کوئی بھی بنیاد نہ ہو وہاں پر کم سے کم ظن ہو تو بھی اس پر عمل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، خاص طور سے فروع میں، اس لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ خبر واحد مفید یقین نہیں ہوتی، مفید ظن ہوتی ہے، پھر بھی وجوب تک ثابت ہوتا ہے، عمل واجب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے فروع کا۔ اور ظن کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ظن سے مراد وہ ظن ہے جس کو ہم ظن غالب کہتے ہیں، جسے ملحق بالیقین کہا جاتا ہے، وہ تو بالکل معتبر ہے، اس کی بنیاد پر تو احکام تک بدلتے ہیں، اس کو ملحق بالیقین کہا ہوا ہے، شک اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہ الگ بات ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو ظن جب کہ حقیقت حال کچھ واضح نہیں ہے اور اس کا جانب مخالف متیقن نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی ظن ہو جائے تو اس ظن کا اعتبار ہے کب تک؟ جب تک کہ خطا واضح نہ ہو۔ اگر خطا ظاہر ہو جائے تو پھر وہ ظن کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا یہ قاعدہ بنا کہ جس ظن کی خطا ظاہر ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صرح به اصحابنا فی مواضع، ہمارے فقہائے حنفیہ نے مختلف مقامات پر اس قاعدے کی تصریح کی ہے۔ دیکھ لیجئے ان مقامات میں سے ایک کیا ہے، منہا فی باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کی قضا کے بیان میں انہوں نے یہ فرمایا کہ لو ظن ان وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين انه كان في الوقت ساعة بطل الفجر، فرمایا کہ اگر گمان کیا کہ فجر کا وقت تنگ ہو چکا ہے اور فجر کی نماز انہوں نے پڑھ لی، پھر واضح ہوا کہ وقت میں تو گنجائش تھی، تو فجر کی نماز باطل ہو گئی۔ ترجمہ ہو گیا؟ فرمایا کہ فَإِذَا بَطَلَ يَنظُرُ، جب فجر کی نماز باطل ہو گئی تو اب کیا کرے؟ فجر کی نماز باطل ہو گئی تو اب وہ دیکھے، غور کرے۔ فَإِن كَانَ فِي الْوَقْتِ سَاعَةٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْفَجْرَ، پھر اگر وقت میں گنجائش، یعنی فجر سے فارغ ہونے کے بعد جب دیکھا کہ گنجائش تھی تو فجر باطل ہو گئی نا، اب دیکھے کہ اب کتنا وقت ہے،
ابھی بھی اگر گنجائش ہے وقت میں تو عشاء کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد فجر کی نماز کا اعادہ کرے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ سَاعَةٌ يُعِيدُ الْفَجْرَ فقط، اور اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں ہو سکے، تو اب واقعتاً وقت کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا، لہٰذا فجر کی نماز کا اعادہ کرے بس۔ اس کی پوری بحث علامہ فخر الدین زیلعی کی شرح جو ہے کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق، اس میں موجود ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا، یہ صاحب ترتیب کا، اسی لیے میں نے یہاں پہ حاشیہ لگا دیا کہ یہ وہ صاحب ترتیب جو جس کی نماز عشاء رہ گئی ہو، صاحب ترتیب کا تو علم ہے نا، ورنہ کیوں فجر کی نماز کوئی پڑھے گا اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو فجر کی نماز ہی باطل ہو جائے گی ہیں؟ ارے بھائی تھوڑا سا ٹائم رہے، ایسے وقت میں فجر پڑھنا تو مستحب ہے نا، تو مستحب وقت میں نماز پڑھنے سے باطل ہو جاتی ہے نماز؟ صاحب ترتیب کا معاملہ ہے۔ صاحب ترتیب جو ہے نا، اصل میں اب تو صاحب ترتیب لوگ پائے جاتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی نماز فوت نہ ہو، باقی نہ ہو ذمے میں، اور ہو تو 5 نمازوں سے زیادہ نہ ہو، کم ہو، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ صاحب ترتیب ہو گیا۔ اسے اپنی تمام نمازوں میں ترتیب باقی رکھنی ہے، قضا نمازوں میں بھی ترتیب باقی رکھنی ہے۔ 3-4 نمازیں فوت ہوئی ہیں تو اسے ان نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ مرتب، پہلی پھر دوسری پھر تیسری، اس ترتیب کی الٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے تمام جزیات جو ہے نا اور تمام تفصیلات آپ کو سب کتابوں میں بہار شریف میں دیکھیے مل جائیں گے، کہ خاص کچھ صورتیں ہیں جیسے کہ وقت تنگ ہو گیا تو الگ بات ہے، بالکل وقت نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے بجائے پہلی نماز پڑھتے ہیں آپ، تو یہ جو ٹائم ہے یہ نماز فوت ہو جائے گی، ٹائم نکل جائے گا، تو پھر آپ یہ والی پڑھ سکتے ہیں پھر اوپر، ورنہ پہلے آپ کو سابق جو فائت نماز ہے وہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ وقتی۔ اور یہ اس قدر مؤکد ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وقتی نماز آپ کی باطل ہو گئی، وقتی نماز آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو پہلے جو نماز چھوڑی ہوئی وہ پڑھنی ہے۔ اور یہ مستفاد ہے اس واقعے سے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احد کے خندق کے موقع پر چند نمازیں ایک ساتھ، اس قدر جو ہے جنگ میں سرگرمی ہو گئی تھی اور مصروفیت و مشغولیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے تیر اندازی میں ایک لمحہ جو ہے ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں کیا، نہ کرنے دیا، تو چند نمازیں چھوٹ گئیں، تو ان نمازوں کو گئی رات میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، تو اس میں پہلے پہلی نماز، پھر دوسری نماز، پھر تیسری نماز، تو یہ جو ترتیب رکھی رسول کریم علیہ السلام نے، اس سے اندازہ ہوا کہ ترتیب جو ہے وہ صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے، اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا۔ تو اسی قضائل فوائد کے بیان میں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے یہ سوچا فجر کے وقت میں کہ فجر کا وقت بس 5-4 منٹ 3 منٹ رہ گیا اور 2-3 منٹ میں ہم تو فرض ہی پڑھ سکتے ہیں نا، عشاء کی نماز چھوٹ گئی تھی اس کی، عشاء کی نماز، اور وہ بندہ صاحب ترتیب ہے، تو فجر کے وقت میں اسے کون سی نماز پہلے پڑھنی ہے؟ عشاء پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے۔ لیکن اس نے کیا سوچا؟ وقت بہت کم ہے، 3 منٹ باقی ہیں کل، تو جلدی سے میں فجر پڑھ لوں۔ فجر پڑھ کے جب اس نے گھڑی دیکھی یا جا کے افق دیکھا تو اس میں کافی وقت ملا، اسے وقت باقی تھا، تو اب اس کی فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب کیا کرے گا؟ اب 2 صورت ہے، اب دیکھیں کتنا وقت بچا ہے۔ اگر اتنا وقت بچا ہے کہ عشاء اور فجر دونوں ہو سکتی ہے تو پہلے عشاء پڑھے پھر فجر پڑھے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب صرف فجر ہو سکتی ہے تو عشاء نہیں بلکہ فجر پڑھے۔ یہ بات ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھ لیا آپ نے کہ کیسے اس کا گمان جو ہے جب فاسد ہو گیا اور گمان کا فساد جب ظاہر ہو گیا تو نماز پر کیسے اثر پڑا۔
اس نے سوچا تھا نا شروع میں، اس نے سوچا کہ وقت فجر جو ہے صرف 2-3 منٹ باقی ہے، اس بنیاد پر واقعتاً اگر 2-3 منٹ ہی باقی رہتا تو فجر کی نماز ہو جاتی نا، جیسا کہ آئندہ وہ جو بعد میں دیکھ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے صرف اتنا ہی منٹ باقی ہے، تو حکم ہوا نا کہ صرف فجر کی نماز پڑھے. تو اس گمان کی یہ قدر و قیمت تب ہے جبکہ وہ گمان مشتمل اور مبنی بر حقیقت ہو. شروع والی صورت میں یہ تھا کہ اس نے سوچا کہ صرف 2-3 منٹ باقی ہے اور فجر کی نماز پڑھ لی اور بعد میں پتا چلا کہ 15 منٹ باقی ہے، تو کیسے اس کی نماز فاسد ہو گئی. اس سے سمجھ میں آیا کہ ایسے گمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کی خطا ظاہر ہو جائے. پہلا جزیہ تھا یہ. دوسرا جزیہ دیکھیے، ومنہا، یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ دیکھیے، ومنہا لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبین انه طاہر جاز وضوءه. اگر اس نے پانی کو نجس گمان کیا پھر اسی پانی سے اس نے وضو کر لیا، اس کے بعد اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ پانی تو پاک ہے، تو اس کا وضو جائز ہو گیا. اور جائز سے مراد یہاں پہ صحیح، جواز بمانے صحت. یہ مسئلہ ایسا ہی خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ زن اگر مبنی بر حقیقت ہو تو اس کا اعتبار ہے، لیکن مبنی بر فساد ہو یعنی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایسے زن کا، تو ایسے زن کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس نے سوچا تھا پانی نجس ہے اور وضو کر لیا، بتا پانی طاہر ہے، اس کا وضو ہو گیا. اس کے اور کا کوئی اعتبار اور کوئی اثر. یہی مطلب ہے اس قاعدے کا کہ جس زن کی خطا ظاہر ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسرا مسئلہ بھی ہو گیا. اب آپ کہیے گا کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ اس نے سوچا یہ پانی ناپاک تھا اور پھر بھی وضو کر رہا ہے، بڑا ضدی نکلا، دین کا اور مسائل کا کوئی قدر ہی نہیں اس کی نگاہ میں. وہ جب سمجھ رہا ہے کہ پانی کیسا ہے، ناپاک ہے، تو پھر وضو کیا کیوں اس نے؟ چلیے مان لیجئے کوئی زمانے کا نہایت ہی نالائق بندہ ہے، کر ہی لیا اس نے، تو مسئلہ تو بتائیں گے نا آپ. بعد میں پتا چلا کہ وہ پانی ٹھیک ٹھاک تھا، پاک تھا، تو اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ اس زمانے میں ہو سکتے ہیں جو مسائل شرعیہ کا اعتبار قدر نہیں کرتے اتنی، اور کیا نام ہے، استاد نے اٹھائی چھڑی ہیں کہ چلو جلدی فجر کی نماز کے لیے اٹھو، اور استاد کی چھڑی سے اتنا ڈر ہے کہ اگر جو ہے نہیں بنایا وضو اور نماز نہیں پڑھی تو پھر خیریت نہیں ہے. مقصد جو ہے رضا الہی نہیں ہے، مقصد اس چھڑی سے ڈرنا. تو ناپاک پانی سے بچے گا آدمی، ارے جو ملے فٹافٹ کرو، ہے نا، کیونکہ وہ مقصود تو حاصل ہے نا کہ چھڑی سے تو بچ جائیں گے نا. تو اس پہ عمل کی صورتیں جیسے میں نے ابھی بتائی کہ جیسا بھی پانی ملے ٹھیک ہے، پتا ہے ناپاک ہے، لیکن استاد کی نظر میں تو وہ بندہ کیا مانا جائے گا، وہ وضو کرنے جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وہ تو چھڑی سے مارنا تو چھوڑ دیں گے نا. ایسی ہی کوئی صورت مان لیجیے آپ کہ نجس سمجھ کر کے بھی اس نے کیا کر لیا، وضو کر لیا، ہے نا. یا پھر یہ سمجھ لیجیے کیا ہے اس کو کہ یہ نجس ہے پانی، لیکن چونکہ گمان ہے، یقین نہیں ہے، تو کچھ پرسنٹیج چانسز ہیں نا اس کے کہ ہو سکتا ہے پانی ٹھیک ہو، اس بنیاد پہ اس نے وضو کر لیا. چلیے جس طرح سے بھی مانیے آپ. فرماتے ہیں وَمِنْهَا لَوْ ظَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ غَيْرَ مَصْرَفٍ لِلزَّكَاةِ. تیسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ لَوْ ظَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ غَيْرَ مَصْرَفٍ لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَصْرَفٌ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا. اگر اس نے مدفوع الیہ کو زکوٰۃ کا مصرف نہیں سمجھا، مدفوع الیہ کو یعنی جسے زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، جسے زکوٰۃ دینی ہے، جسے وہ پیسہ دینا ہے، زکوٰۃ کی رقم دینی ہے،
اسے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، غیر مصرف للزکوٰۃ، اور پھر اسے دے دیا. اس کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ واقعتاً مصرف ہے، تو یہ زکوٰۃ کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اجزاءہ، یہ کافی ہے اور زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی اتفاقاً. اس میں ہمارے ائمہ حنفیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتفاقی مسئلہ ہے. دیکھ لیا آپ نے 3 جزیات. تیسرا جزیہ سمجھ میں آ گیا کہ دیتے وقت اس نے سوچا کہ یہ زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے، غنی ہے مثال کے طور پر، یا کچھ اور سمجھا اس نے، اور بیٹا ہے یا زوجہ ہے یا شوہر ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر بھی زکوٰۃ دے دی انہوں نے. بعد میں پتہ چلا کہ بات نہیں، ایسی بات نہیں تھی. تو زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہاں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ غیر مصرف بھی سمجھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. اس کی بھی کوئی ایسی توجہ کر لیجئے، اور کوئی توجہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر بات کریے گا، ہم ڈھونڈ نکالیں گے کوئی توجہ. چلیے 3 فروع ذکر کرنے کے بعد اب مصنف استثنائی مثالیں ذکر کریں گے. یہ ان کا طریق ہے کہ پہلے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی فروع ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس قاعدے سے جو مسائل خارج ہوتے ہیں ان خارج مسائل کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ، چند مسائل اس قاعدے سے خارج ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جس گمان کی خطا ظاہر ہو جائے اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، حقیقت امر کا اعتبار ہوگا. لیکن جب کچھ مسائل میں اس کا واقعتاً اعتبار ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا گمان معتبر ہے، حقیقت حال کا، حقیقت واقعہ کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی اپنی سمجھ کا اعتبار ہے. دیکھ لیجئے الاولا، پہلی مثال، لو ظنه مصرفا للزکاة فدفع له ثم تبين انه غنی او اجزأه، اسے اس نے زکوٰۃ کا مصرف سمجھا اور اسے زکوٰۃ دے دی، پھر ظاہر ہوا کہ وہ تو غنی کا بیٹا ہے. فین کے نزدیک یہ چیز کے لیے کافی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. امام ابو یوسف کے موقف کے برخلاف اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو یوسف اس کے قائل نہیں. یہ امام ابو یوسف اسی قاعدے کے ساتھ ظاہر ہو جائے اس گمان کا کوئی ہے. یہاں پر اس نے سمجھا تھا کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، بعد میں پتا چلا کہ مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ گمان فاسد نکلا، اور غنی جو ہے نا مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس وقت اس کی اپنی سمجھ سے وہ مستحق ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت اس کی اپنی سمجھ سے مستحق ہونا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ استقبال قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، اور کہیں صحرا میں ہے موجود آپ، اور تو تحری کرے، تحری کی آپ نے، تحری کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ جس سمت آپ نے نماز پڑھی تھی وہ تو قبلہ اس تھا ہی نہیں، تو نماز آپ کی ہو جائے گی. حقیقت حال کا اعتبار نہیں ہے بلکہ آپ کے گمان کا اعتبار، اگرچہ کھل گیا کہ وہ گمان فاسد تھا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب دے رہا تھا اس وقت اس کے نزدیک وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا، دے دی زکوٰۃ. اب بعد میں کھلا کہ وہ مستحق نہیں ہے، وہ تو غنی ہے یا وہ میرا اپنا بیٹا ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے،
امام ابو یوسف کے نزدیک یہ مسئلہ اسی قاعدے کے تحت جائے گا، تو چوتھی مثال بن جائے گا اس جہت سے۔ لیکن مفتابی قول تو یہی ہے جس کی بنیاد پر یہ مثال جو ہے نا وہ اس کی مثال نہیں بنے گی، بلکہ یہ خارج اور استثناء کی مثال بنے گی۔ بات سمجھ آئی؟ چونکہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ حَرَبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتفاقاً، اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جس کو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ اس کا اپنا غلام تھا یا اس کا اپنا مکاتب تھا یا حربی بندہ تھا، حربی کافر، تو اس کی زکوٰۃ کے لیے کفایت نہ کرے گا۔ اس میں اتفاق ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے، اور اختلاف ہے تو اسی میں کہ جس کو زکوٰۃ کا مصرف سمجھا زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتا چلا وہ مالدار ہے، تو زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جائے گی۔ بعد میں پتا چلا کہ بیٹا ہے تب بھی ادا ہو جائے گی، بعد میں پتا چلا کہ عبد ہے یا مکاتب ہے یا حربی ہے تو ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس جہت سے اگر آپ لیں گے یہ والا غلام نکلا اس کا یا مکاتب یا حربی نکلا، تب بھی یہ مثال اسی قاعدے کے تحت آ جائے گی نا، کہ اس نے سوچا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے اور نکلا کیا؟ اپنا غلام یا حربی، تو مسلمان تو ہونا چاہیے نا، زکوٰۃ کا مصرف مسلمان ہے اور یہ حربی نکلا۔ تو اس طرح سے یہ ایک پانچویں مثال بن سکتی ہے، اتفاقی مثال۔ ٹھیک ہے، اب یہ فرق کرنا بھی ایک کام ہے اور غور کرنا چاہیے کہ کیوں یہ بات ہے کہ ایک بندے کو اس نے زکوٰۃ کا مستحق سمجھا اور زکوٰۃ دے دی، بعد میں کھلا کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے امام صاحب کے نزدیک، اس کا بیٹا ہے تو ادا ہو جاتی ہے، اس کا اپنا غلام یا مکاتب ہے تو ادا نہیں ہوتی ہے، اور حربی ہے تو ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ کام ہے، غور کریے اس پہ۔ کسی نے اس کی توجیہ یہاں پر کی نہیں، علامہ حموی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، حالانکہ یہ مقام بیان یہ 4-5 حاشیہ جو ہے یہ امام بخاری نے، امام حموی نے بخاری ایک حدیث بیان کی ہے جس سے یہ اخذ کیا کہ اپنا بیٹا ہونا ظاہر ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وقت ادائے زکوٰۃ بندے کا مزکی کے گمان میں اور اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے مدفوع الیہ کا مصرف زکوٰۃ ہونا کافی ہے نا، لہٰذا بعد میں وہ غنی نکلا یا اپنا بیٹا نکلا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اپنا غلام نکلا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ یہ مستحق ہے، لیکن اپنا غلام نکلا تو اپنے غلام یا مکاتب کو دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، اور اگر یہ بات ہے تو اس مکاتب سے مراد وہ مکاتب ہوگا جو محجور ہو چکا ہو، کیونکہ مکاتب کے اندر تملک کی حیثیت ہوتی ہے، تو اپنا ہی غلام نکلا تو اسی کو دے دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال لیا، تو اس کی ملکیت سے مال نکلا نہیں نا، وہ مال جو ہے نا اسی کے پاس رہ گیا۔ حربی جو ہے نا وہ کسی جہت سے مستحق صدقات نہیں ہے وہ،
خاص طور سے حربی، ورنہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی بات کریے تو ذمی اور حربی دونوں کے دونوں اس میں ہیں. یہ حربی تو کسی طرح کے صدقات کا مستحق نہیں ہے. ذمی لوگ بعض جہت سے کچھ مستحق ہو جاتے ہیں، اگرچہ صدقات واجبہ کے مستحق نہیں ہو پاتے. چلیے دوسری مثال استثناء کی، لو صلی فی ثوب وعنده انه نجس فظہر انه طاہر اعاد. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کپڑے میں نماز ادا کی اور اس کے نزدیک وہ کپڑا ناپاک ہے، پھر ظاہر ہوا کہ وہ پاک تھا، تو نماز کا اعادہ کرے. دیکھ لیجیے یہاں پر حقیقت واقعہ کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس کا اعتبار ہو رہا ہے؟ اس کے اپنے زن کا اعتبار ہو رہا ہے، اگرچہ بعد میں ظاہر ہو گیا کہ وہ زن فاسد تھا. ایک کپڑے میں نماز اس نے ادا کی، اس کے نزدیک وہ کپڑا ناپاک تھا، بعد میں پتا چلا کہ پاک تھا، اس میں کوئی ناپاکی نہیں تھی، تو نماز تو ہو جانی چاہیے، پھر بھی نماز کا اعادہ کرے گا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اپنی نیت تو ضروری ہے، اور نیت علم اور اعتقاد کا نام ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، تو اس کے اعتقاد سے اس کے اندر نماز کی شرطیں نہیں پائی گئیں، تو اس لیے نماز کا اعادہ کرے گا. بس جی یہی معاملہ پانی کے مسئلے میں بھی ہونا چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے الثالثہ تیسرا مسئلہ، لو صلی وعنده انه محدث ثم ظہر انه متوضئ. صرف صورت مسئلہ بیان کی ہے، جواب نیچے دیں گے. اگر اس نے نماز پڑھی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ محدث ہے، بے وضو ہے، پھر ظاہر ہوا کہ وہ تو باوضو تھا، تو چوتھی مثال، صلی الفرض وعنده ان الوقت لم يدخل فظہر انه كان قد دخل لم یجزہ فیہما. فیہما سے مراد تیسری اور چوتھی دونوں مثالیں، دونوں مسئلے. اس نے فرض نماز ادا کی اور اس کے نزدیک وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا، وقت ہوا ہی نہیں تھا، وقت داخل نہیں ہوا، اور پھر ظاہر ہوا کہ وقت داخل ہو چکا تھا، تو اسے وہ نماز کفایت نہیں کرے گی. ان دونوں مسئلوں میں، ان دونوں مسئلوں میں یہ نماز کفایت نہیں کرے گی، یہ نماز نہیں ہوگی، اسے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. تیسرا جو مسئلہ تھا اور چوتھا دونوں، تیسرا کیا تھا کہ اس حالت میں اس نے نماز پڑھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بے وضو ہوں میں، اور نماز ادا کر چکا، تو کیا پتا چلا؟ وہ باوضو تھا. چوتھی مثال یہ تھی، تو اس میں بھی فرمایا کہ اسے نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اپنے اعتقاد اور اپنی سمجھ کا اعتبار ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کا اہل نہیں ہوں، اور نماز شروع کر دی اس نے، تو نماز شروع کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے اس نے فرض نماز شروع کر دی اور سمجھ رہا تھا کہ وقت ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے اعتقاد کے مطابق تو نماز وجوب ادا کا سبب تو وقت ہے نا، اور وقت ہوا ہی نہیں، تو نماز کی ادائیگی واجب کیسے اس کے ذمہ ہے؟ تو ادائیگی تو اس وقت کر رہا ہے کہ ابھی واجب ہی نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا تو ادائیگی اس کے ذمہ آئے گی، اور پھر ادا کیا نہیں اس نے. حالانکہ حقیقت واقعہ کے اعتبار سے وقت ہو چکا تھا، تب بھی کیا فرمایا کہ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اپنے اعتقاد اور سمجھ اور گمان کے اعتبار سے وہ ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کی شرطیں نہیں پائی گئیں، تو اسی کا اعتبار ہوگا، اگرچہ حقیقت واقعہ اس کے مختلف ہو. فرمایا وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ. یہ جو مسائل ہیں یہ نماز کے بیان میں فتح القدیر میں یہ مسائل مذکور ہیں. فرماتے وَالثَّالِثَةُ تَقْتَضِي أَن تُحْمَلَ مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصلي اما اذا صلى فإنه يعيد. اور تیسرا جو مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ کیا ہے
کہ نماز اس حالت میں پڑھی کہ وہ خود سمجھ رہا تھا کہ میں بے وضو ہوں، اور بعد میں پتا چلا کہ باوضو تھا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ خلاصہ والا جو مسئلہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا اس کو محمول کیا جائے اس صورت پر کہ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی. رہی یہ بات کہ اس نے نماز پڑھ لی اور پھر یہ بات واضح ہوئی تو فَإِنَّهُ يُعِيدُ، تو وہاں اعادہ کرنا پڑے گا. یہ تیسرا مسئلہ مقتضی اس بات کو. تیسرا مسئلہ خلاصہ والے مسئلے، اور خلاصہ والا مسئلہ شروع میں گزرا تھا قاعدے کے تحت. یہ دیکھیے وَمِنْهَا قضا فی الخلاصہ کہا نہیں انہوں نے، لو ظن الماء نجسا فتوضا به ثم تبين انه طاهر جاز وضوءه. جس کو آپ نے کہا کہ پانی والے کیس میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو پانی والا جو مسئلہ تھا یہ، اور یہاں پر بے وضو ہونے والا مسئلہ ہے. تیسرا استثنائی مسئلہ ہے. اس مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ قاعدے کے تحت جو مسائل بیان کیے تھے اس میں سے دوسرا مسئلہ اس صورتحال پر محمول کیا جائے کہ گمان کیا اس نے کہ پانی نجس ہے، وضو کر لیا اور پھر ظاہر ہوا، یعنی پھر ظاہر ہوا کا مطلب نماز نہیں پڑھی تھی اس نے، پھر ظاہر ہوا. اور اگر نماز پڑھ چکا تھا تو پھر معاملہ بدل جائے گا، مسئلہ بدل جائے گا. تو اسی کو کہا انہوں نے کہ تیسرا والا جو مسئلہ ہے وہ مقتضی ہے کہ خلاصہ والا جو مسئلہ ہے نماز کو پانی کو نجس سمجھ کر کے وضو کرنے والا مسئلہ، اس کو کس پر محمول کریں؟ نماز نہیں پڑھی اس پر. علامہ اذا لم یصلی، نماز نہیں پڑھی، اس نے پانی کو ناپاک سمجھا، وضو کر لیا، بعد میں پتا چلا کہ پانی پاک تھا، وضو ہو گیا. اس کو محمول اس پر کریے کہ بعد میں پتا چلا کب؟ اگر نماز نہیں پڑھی تھی تب. ناپاک سمجھا پانی کو، وضو کر لیا، ابھی نماز نہیں پڑھی، اور پتا چلا کہ پانی میں ناپاکی کچھ نہیں تھی، پانی پاک تھا تو وضو ہو گیا. لیکن اس نے پانی کو ناپاک سمجھا، وضو کر لیا، اس سے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب پتا چلا کہ پانی پاک تھا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تیسرے میں رہی تو کہا، تیسرے میں کہا نا کہ نماز نہیں ہوگی. تو اعتقاد کا معاملہ اور سمجھ کا معاملہ مؤثر ہوتا ہے کس میں؟ وضو کے معاملے میں. نماز کے معاملے میں کیوں کہتے ہیں کہ اعتقادی پر چلے گا معاملہ، حقیقت واقعہ پر نہیں. اس نے سمجھا کہ میں نماز کا اہل نہیں ہوں، حالانکہ اہل تھا، نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی. اس نے سمجھا کہ میں نماز کا اہل نہیں ہوں، وقت نہیں ہے، یا جو کپڑا ہے میرے اوپر وہ کپڑا ناپاک ہے، یا میں بے وضو ہوں. نماز کے معاملے میں بات ہو رہی ہے نا. نماز کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کا اہل نہیں ہوں. دیکھ لیجیے ساری مثالیں، چاہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کپڑا پہنا ہوا ہوں وہ کپڑا ناپاک ہے، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بے وضو ہوں، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا، حالانکہ یہ سب واقعے کے خلاف ہے، پھر بھی نماز اس کی نہیں ہو رہی ہے. حقیقت واقعہ کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی سمجھ کا اعتبار ہے. یہ نیت کی وجہ سے کہ اس کا اپنا اعتقاد اور گمان ہونا چاہیے، اور جب نماز شروع کی اس نے، وہ سمجھ رہا تھا کہ نماز کا حل نہیں ہوں تو نماز شروع نہیں ہوئی، اس لیے اعادہ کرنا پڑے گا. اس لیے اس تیسرے کا تقاضا یہ ہے کہ جو مثال پہلے گزری ہے وہاں پر ایک قید بڑھا لیجیے آپ کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں پڑھی تھی اس نے. اگر نماز پڑھ لی تھی تو نماز کا اعادہ کرے گا، اور وہ مسئلہ مشتمل ہی اس پر ہوگا کہ وضو نہیں ہوا تو نماز، ورنہ نماز کیوں نہیں ہوئی؟ بات سمجھ آئی؟ چلیے فرماتے ہیں یہ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 4 مثالیں ہو گئی نا. چاروں مثالیں کس کی ہو گئی؟ قاعدے سے خارج صورتوں کی، استثناء کی مثالیں ہو گئی. ففی هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المکلف لا لما فی نفس الامر. ان چاروں مسائل میں اعتبار مکلف کے ظن اور گمان کا ہے، جو کچھ نفس الامر میں حقیقت واقعہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. وعلی عکسہ الاعتبار لما فی نفس الامر، اور اس کے برعکس
اس کے برعکس اعتبار اس کا ہوتا ہے جو نفس الامری معاملہ ہوتا ہے، حقیقت واقعہ کا اعتبار ہوتا ہے. تمہارے اور ہمارے گمان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا اعتبار ہے. وہ دیکھ لیجئے فَلَوْ صَلَّى، اب اس کی مثال پھر شروع کر رہے ہیں. اسی لیے علامہ حموی نے یہاں پر کمنٹ کیا کہ یہ جو مثال ہے اس کو پھر کیوں استثناء کے بعد ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو قاعدے کے تحت مثالیں آ رہی ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ ظن کا اعتبار نہیں ہے اگر فساد ظاہر ہو جائے تو، بلکہ حقیقت واقعہ کا اعتبار ہوگا. تو یہی تو قاعدہ ہے. اس کے تحت 3 مثالیں ذکر کی، پھر 4 مثالیں اس سے استثناء کی ذکر کی، اور پھر واپس اسی کی طرف جا رہے ہیں، قاعدے کی طرف. تو بہتر ہوتا کہ اب جو مثالیں پیش کر رہے ہیں اس کو کہاں پیش کرتے؟ وہی 3 سے ملحق کر دیتے. تو میں نے جس انداز سے آپ کو بتایا آپ کے لیے بات واضح ہو گئی کہ اب پھر قاعدے کے تحت مثالیں بیان کر رہے ہیں، مزید مثالیں. چلیے دیکھیے اس کی گویا کی چوتھی مثال یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فَلَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ أَوْ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ دَخَلَ أَوْ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ. حقیقت واقعہ کا اعتبار ہوگا، گمان کا اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ گمان فاسد ہے تو. فرمایا کہ اگر اس نے نماز پڑھی اور اس کے نزدیک کپڑا کیا تھا؟ پاک تھا، یا پھر یہ کہ وقت داخل ہو چکا تھا، یا پھر یہ کہ وہ متوضی باوضو تھا اور بعد میں اس کے خلاف ظاہر ہوا کہ نہیں کپڑا پاک نہیں تھا، وقت ابھی ہوا نہیں تھا، یا بندہ باوضو نہیں تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اعادہ، اسے اعادہ کرنا پڑے گا. دیکھ لیجئے واضح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اگرچہ ایک مثال ہے لیکن اس کے اندر 3 مثالیں ہو گئی. اس کے نزدیک کپڑا پاک تھا اور بعد میں نکلا ناپاک، نماز نہیں ہوگی. اس کے نزدیک ٹائم داخل ہو چکا تھا، بعد میں پتا چلا نہیں ٹائم ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اور اس کے نزدیک وہ سمجھ رہا تھا کہ میں باوضو ہوں، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو وضو ٹوٹ چکا تھا، تو اسے نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً. یہ ایک 5ویں مثال مان لیجئے کس کی؟ قاعدے کے تحت مثالوں کی. فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی خاتون سے نکاح کیا وَعِنْدَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلٍ، اور اس کے نزدیک وہ خاتون محل نکاح نہ تھیں، مثال کے طور پر محرمات میں سے تھیں، ہے نا، یا رضاعی ماں، رضاعی بہن تھی وغیرہ، اور پھر بھی اس نے نکاح کر لیا. فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مَحَلٌ، پھر ظاہر ہوا کہ وہ واقعتاً محل نکاح ہیں. او عکس، یا اس کا الٹا کہ سمجھا کہ وہ محل نکاح ہیں اور بعد میں پتا چلا کہ محل نکاح نہیں ہے. تو یہ سمجھ کر کہ محل نکاح ہے اور انہوں نے نکاح کر لیا، بعد میں پتا چلا محل نکاح نہیں ہے، تو اعتبار ان کی اپنی سمجھ کا نہیں ہوگا بلکہ نفس الامر کا اعتبار ہوگا. ان یکون الاعتبار لما فی نفس الامر. ان یکون یہ فاعل ہوگا وینبغی کا، وینبغی ان یکون الاعتبار لما فی نفس الامر. اس صورت میں نفس الامر کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ سمجھ کر کے اس نے نکاح کیا کہ یہ محل نکاح نہیں ہے، کر لیا اور پتا چلا کہ محل نکاح تھی تو نکاح ہو گیا. یہ سمجھ کر کے نکاح کیا کہ محل نکاح ہیں اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ تو رضائی بہن تھی تو نکاح نہیں ہوا. وقالوا فی الحدود، اور ہمارے فقہا نے حدود کے بیان میں فرمایا لو وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا انها امرأته فإنه يحد ولو كان اعمى الا اذا ناداها فاجابته. فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی خاتون سے وطی کی جسے اپنے بستر پر پایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ خاتون اس کی اپنی زوجہ ہے، تو اس پر حد لگے گی اگرچہ وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اس نے اس خاتون کو بلایا
آواز دی اور اس نے جواب دیا اور حاضر ہو گئی، اس کی بات مانی، تو ایسی صورت میں اس پر حد نہیں ہوگی، لیکن دوسری صورت میں جو ہے نا حد ہوگی۔ دیکھ لیجئے، یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کی زوجہ ہے، پھر بھی اس سمجھ پر نہیں چلے گا معاملہ، حکم اس پر نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ پر۔ واقعہ کیا ہے کہ وہ اس کی زوجہ نہیں ہے، غیر ہے، تو یہ زنا ہے اور اس پر اسے حد لگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر ہم نے غور کیا تو ہمیں لگا کہ یہ تو وطی بالشبہ والی صورت ہو گئی ہے، اور وطی بالشبہ میں تو حد نہیں ہے کہ اس نے اسے اپنی زوجہ سمجھ کر کے اس سے وطی کی، کیونکہ اسے اپنے بستر پہ پایا، بستر پہ پا کر کے اسے اپنی زوجہ سمجھ کر کے اس سے وطی کی، تو یہ وطی حرام تو ہے، لیکن اس پر حد نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ ہدایہ وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہماری سمجھ سے اس میں اس کی توجیہ یہ ہے کہ ظانن سے مراد وہ ظن جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یوں ہی اس نے سوچ لیا۔ بھائی آدمی کا بستر جو ہے نا وہ بستر ہے، اور جہاں لوگ گھل مل کر کے مل جل کر رہتے ہیں تو کسی کے بستر پہ کوئی آ جاتا ہے نا، بہنیں، ماں اور بھابیاں یا کوئی بھی خواتین کہیں بھی سو جاتے ہیں، کبھی آ گئے۔ اس قدر لوگوں میں انس اور ملاطفت اور انبساط ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ایک دوسرے کی چیزیں لوگ استعمال کر لیتے ہیں، تو اسے اس کے اپنے بستر پہ ایک خاتون ملے تو کیا اسے غور نہیں کرنا تھا کہ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ کون سی دلیل ہو گئی کہ بستر پہ ہونا اس کی زوجیت کو لازم ہے؟ جی تو یہ جو گمان ہے، یہ گمان کسی احتمال یا کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، اگرچہ وہ دلیل فاسد ہوتی۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ بھی جزیہ موجود ہے کہ اگر کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو خواتین نے یہ کہہ کر کے بھیج دیا یہ تمہاری زوجہ ہے، زفاف کے لیے بھیج دیا، اور اس نے اس سے وطی کی اپنی زوجہ سمجھ کر کے، تو اس پہ حد نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور پہلی بار اگر ایسا ہوتا ہے، دلہن ہے اور زفاف ہوا، تو اس وقت تو کوئی تجربہ نہیں نہ ہے، تو وہ تو اجنبیہ ہوتی ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے، تو تجربہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے سمجھا کہ وہ میری زوجہ ہے اور اس سے وطی کیا، یا پھر خواتین نے اس کو زوجہ کہہ کر کے بھیج دیا اور اس سے وطی کیا، اس پر جزیہ موجود ہے کیا، جو اس پہ حد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مثال پیش کی ہے انہوں نے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے وہ اپنی زوجہ سمجھ کر کے اس سے وطی کر رہا ہے، اور اس گمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نہ تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، نہ ابھی تازہ نگاہ ہے کہ خواتین نے اس کو دلہن بنا کر کے بھیج دیا اور اسے تجربہ نہیں ہے، نہ ان دونوں میں آپس میں کوئی بات ہوئی اور اس نے کہا ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ تو ایسے گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کسی بات پر جو ہے نا مبنی نہ ہو، بس یوں ہی اس نے سوچ لیا، تو ایسے میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، اس پر حد لگے گی، اگرچہ وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بینا شخص جو ہے اچھی طرح اپنی بیوی کو اس قدر تجربات ہوتے ہیں، ہے نا، زوجین میں جس قدر انبساط ہوتا ہے، پورا تجربہ ہوتا ہے، اور پھر بھی غیر کو غیر نہیں سمجھ سکا، یہ کیسے ہوگا؟ رہی بات نابینا کی، تو نابینا جو ہے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پوچھ کر کے، بات کر کے وہ تو تمیز کر سکتا ہے، چھو کر کے تمیز کر سکتا ہے، بات کر کے تمیز کر سکتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس نے ایسا کیا۔ استثناء اگر ہے تو اس بات کی کا کہ الا اذا ناداہا فاجابت ہو، اگر اس اعمیٰ نے اس کو ندا دی اور اس نے جواب دیا، اور علامہ حموی نے فاجابت ہو پر ایک قید لگائی کہ اجابہ باللسان کیا، اس نے اجابہ بالقول کہ ہاں میں تمہاری زوجہ ہوں،
تو یہاں پر وطی بالشبہ ہے اور یہاں پر حد نہیں ہے. اور اجابہ سے مراد اجابہ بالقدم اگر ہے کہ اس نے کہا آ جاؤ اور وہ عملاً آ گئی فوراً، تب بھی اس کے اوپر تمیز لازم تھی، اور اگر اس نے اس سے وطی کی اس پر حد نافذ ہوگی. چلیے اگلا مسئلہ دیکھیے. فرماتے ہیں ولو اقر بطلاق زوجته، قاعدے کے تحت ساتویں مثال، اگر اس نے اپنی زوجہ کی طلاق کا اقرار کیا ظانن الوقوع بافتاء المفتی، یہ گمان کرتے ہوئے کہ طلاق تو واقع ہو چکی ہے مفتی کے افتاء سے، یعنی اس کا گمان کس پر مبنی ہے؟ مفتی کے افتاء پر، کہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا لہذا طلاق ہو چکی، اور پھر کہہ دیا کہ میں طلاق دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اقرار سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ بات. فرماتے فتبین عدمہ، اور پھر ظاہر ہوا کہ نہیں وہ طلاق نہیں ہوئی تھی، تو اس اقرار سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا لم یقع، طلاق نہیں ہوگی، کما فی القنیہ، جیسا کہ یہ مسئلہ قنیہ میں موجود ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ آدمی کے اپنے گمان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ کا اعتبار ہے. گمان جس کی خطا ظاہر ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہے. کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ تم نے جو جس انداز میں طلاق دی ہے تمہاری طلاق واقع ہو گئی، اور ان کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے سمجھا کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے بعد میں اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے، تو کیا اب اس اقرار سے طلاق ہوگی؟ فرمایا کہ بعد میں اگر پتا چلا کہ وہ مفتی کا افتاء جو ہے نا درست نہیں تھا، فتویٰ درست نہیں تھا، یا تو اسی مفتی نے رجوع کر لیا، یا کوئی ان سے بڑے تجربہ کار مفتی انہوں نے بتایا کہ وہ فتویٰ غلط ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو کیا اب جو بعد میں اس نے اقرار کیا تھا اس اقرار کی بنیاد پہ مانا جائے کہ طلاق ہو گئی؟ نہیں، طلاق نہیں ہوگی. اگرچہ طلاق سے اقرار سے طلاق مانی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اقرار سے طلاق نہیں مانی جائے گی. فرماتے ہیں علامہ حموی نے یہاں پر ایک قید بڑھائی، سے مراد ہے دیانتن، دیانتن طلاق نہیں ہوگی. رہی بات یہ کہ قضاءً بھی طلاق نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، قضاءً طلاق ہوگی، کیونکہ وہ اقرار بھی طلاق کر رہا ہے، طلاق کا اقرار جو کر رہا ہے اس سے طلاق ہو جائے گی. چلیے اور مثال دیکھیے. فرماتے ہیں ولو اکلا لیلا فبان انه بعد طلبہ تکفیر، اگر اس نے اور اس نے گمان کیا تھا کہ یہ تو رات ہے، بعد کھایا تھا، نہیں طلوع سے مراد یہاں طلوع فجر، طلوع فجر کے بعد اس نے کھایا، تو روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں دینا ہوگا. روزے کی قضا کریں گے، روزہ نہیں ہوا. اس نے سوچا کہ رات کا وقت ابھی باقی ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، کھا لیا سحری سمجھ کر کے، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ جس وقت تم نے کھایا تھا فجر صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، تو روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ نہیں ہوا، قضا کرنا پڑے گا. لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کفارہ جو ہے بہت بڑی سزا ہے جو بڑے جرم پر ہے، اور لہٰذا جان بوجھ کر کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے. یہاں پہ جان بوجھ کے توڑا نہیں ہے اس نے. اسی طرح کہتے ہیں وَلَوْ ظَنَّ الْغُرُوبَ فَأَكَلَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَقَاءُ النَّهَارِ قَضَى، اگر اس نے غروب شمس کا گمان کیا اور کھا لیا، یعنی روزہ افطار کر لیا، پھر اس کے لیے دن کا باقی رہنا ظاہر ہوا کہ دن تو ابھی باقی تھا جب میں نے کھایا تھا، سورج ڈوبا ہی نہیں تھا، تو اس کا روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، قضا، وہ روزے کی قضا کرے گا. یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی مثال ہے نا کہ ایسے زن کا کوئی اعتبار نہیں جس کی خطا ظاہر ہو جائے، حقیقت واقعہ کا اعتبار ہوتا ہے. یہ آسان مثال ہے. اور آگے چلیے. فرماتے ہیں وقالو، فقہاء نے فرمایا لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط حضور العدو. فرمایا کہ اگر لوگوں نے ایک بھیڑ دیکھی، ایک مجمع دیکھا، یہ مجمع کو سواد اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف سر نظر آتا ہے نا، اور سر ہوتا کس کلر کا ہے؟ کالا.
تو سوال سے مطلب یہ سمجھنا کہ کوئی کالا رنگ دیکھا، ایک جم غفیر دیکھا، فظنوه عدوا، تو سمجھا کہ وہ پورا مجمع جو ہے، پوری بھیڑ یہ دشمنوں کی بھیڑ ہے، فوج آ گئی، دشمنوں کی فوج آ گئی، یہ سمجھا، اور نماز خوف ادا کی۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ بات نہیں تھی، وہ فوج جو ہے دشمنوں کی فوج نہیں تھی، وہ تو اپنا لشکر چلا رہا تھا، یا پھر وہ پتا چلا کہ وہ تو بکریوں کا ریوڑ تھا، تو وہ نماز خوف ادا نہیں ہوگی، اسے پھر ادا کرنی ہے، لم تصح، وہ نماز صلاۃ الخوف ادا نہیں ہے، درست نہیں ہوئی۔ لأن الشرط حضور العدو، کیونکہ نماز خوف کی ادائیگی کی شرط دشمنوں کی حاضری ہے، دشمنوں کی موجودگی۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھ لیجئے صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے نا جی، تو وہ تو اسی وقت ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ مَعَهُمْ، وہ ہے نا پوری صلاۃ الخوف کی دو جماعت، مسلمانوں کی جماعت جو ہے، جب دشمن بالکل محاذ پر ہے اور آپ لوگ پوری فوج محاذ پر ہیں، تو مسلمانوں کی فوج کیسے نماز پڑھے؟ اگر نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز میں پا کر کے پوری کی پوری فوج جو ہے نا ہم پر حملہ کرے گی، ہجوم کر لے جائے گی، پھر تہس نہس کر دے گی، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی بھی اہمیت ہے، ہم نماز چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے یوں کریں کہ دو ٹیم بنا لیں، دو حصوں میں بانٹ لے، ایک حصہ جو ہے نا محاذ پر رہے، ہاں دشمنوں کو دیکھے، اور ایک حصہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو 2 رکعت کی اگر نماز ہے تو 1 رکعت ایک حصے نے ادا کیا، اور پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدے سے فارغ ہونے کے بعد محاذ پہ جائے، اور وہ آئے جو محاذ پہ تھا وہ دوسری رکعت پڑھے مسبوق کی طرح، اور چلے جائیں، اور ان کے بعد وہ لوگ آئے، وہ اپنی 1 رکعت نماز ادا کریں اور پھر سلام پھیریں، پھر جائیں، پھر وہ آئے، آ کر کے وہ پہلے وہ والا مجمع آ کر کے لاحق ہونے کے حصے سے نماز ادا کرے گا، اور بعد میں جو آیا تھا وہ مسبوق ہونے کے حصے سے 1 رکعت ادا کرے گا، پھر سلام پھیر دیں گے۔ اور بھی 1-2 ترکیبیں اس کی بتائی گئی ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ اس میں ایک جماعت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو اور 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد محاذ پر جاؤ، تو محاذ پہ جانا آپ کو پتا ہے نا، صرف 3 قدم اٹھانے سے عمل کثیر ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ کون سا محاذ ہے جو 3 قدم پر ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، جانا وہاں پہ تو عمل کثیر ہوا، دشمنوں کی طرف توجہ کرنا، دشمن جو ہے نا وہ کسی بھی رخ پہ ہو سکتے ہیں، تو اس تحویل قبلہ ہوا، تحویل صدر ہے، قبلے سے انحراف پایا گیا، عمل کثیر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو مفسد صلاۃ ہیں، پھر بھی ان تمام مفسدات صلاۃ کو برداشت کیا جاتا ہے نماز خوف، صلاۃ الخوف میں، یہ عذر ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں اس عمل کثیر کی اجازت ہے، لہٰذا اس کے لیے اضافی شرط ہونی چاہیے نا، اس کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ سامنے دشمن موجود ہو، اور یہ دشمن تو موجود ہی نہیں، یہ تو آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن موجود ہے، حقیقت واقعہ تو اس کے خلاف ہے، تو وہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے اب اس پر عام نمازوں کا حکم ہوگا، اور عام نمازوں کا حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ نے عمل کثیر کیا ہے تو نماز، تو پھر سے نماز پڑھیے آپ، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ وقالو، یہ 10واں مسئلہ ہو گیا، فرماتے ہیں وقالو، 11ویں مثال قاعدے کے فروع کی، فرمایا لو استناب المریض فی حج الفرض ظانا انه لا يعيش ثم صح اداه بنفسه، اگر مریض نے حج فرض میں کسی کو اپنا نائب بنا دیا، وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے تم حج بدل کرو، مریض نے ابھی حج فرض ادا نہیں کیا تھا اور اس کے اوپر حج کی شرطوں میں سے ساری شرطیں پائی گئی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا ہے، تو وہ حج بدل کرائے گا نا، تو کسی کو اس نے مقرر کیا کہ تم میری طرف سے میری نیابت میں حج بدل کر دو،
کہ مریض واقعتاً مریض ہو اور پوری باقی جو زندگی اس میں وہی عذر اس کے اندر موجود ہو، اگر کبھی بھی اسے شفا یابی ہو گئی اور اسے جانے پر سفر پر قدرت ہو گئی تو وہ جو حج بدل کرایا تھا اس نے، وہ حج نفل ہو جائے گا اس کا، اور اسے خود جا کر کے حج کرنا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس نے سوچا کہ ظانن انہ لا یعیش، دیکھیے ترجمہ پھر، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ مریض نے حج بدل میں کسی کو اپنا نائب مقرر کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اب زندہ تو رہے گا نہیں، بچے گا نہیں، ثم صحا، لیکن اس کے بعد پھر وہ صحت یاب ہو گیا، اداہ بنفسی، تو وہ خود سے ادا کرے گا، اگرچہ وہ حج بدل کرا چکا ہے لیکن اسے خود سے حج کرنا پڑے گا۔ تو حج بدل وہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اس سے اندازہ ہوا کہ اس کے اپنے گمان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ کا اعتبار ہوگا۔ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، 12ویں مثال جو اسی ضابطے اور قاعدے پر مشتمل ہے اور اسی پر متفرع ہے، اس نے گمان کیا کہ اس کے اوپر کچھ دین ہے، فبان خلاف ہو، اور بعد میں پتا چلا کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے، کچھ دین وہ نہیں تھا، وہ تو میں پہلے ہی ادا کر چکا تھا، رجع بما ادا، تو جو کچھ وہ ادا کر چکا اسے واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 13ویں مثال دیکھ لیجئے، وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَبَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طَلَقَتْ، اگر اس نے اپنی زوجہ کو طلاق کے ساتھ خطاب کیا، اے مطلقہ، اے طلاق والی، اس طرح سے اس نے خطاب کیا، اسے بلایا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اجنبیہ ہے، تھی وہ اس کی اپنی بیوی، لیکن سمجھنا کہ کیا اجنبیہ سمجھ کر کے یا مطلقہ یا طالق کہہ دیا، اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ اجنبیہ نہیں تھی، وہ تو اس کی زوجہ تھی، تو اسے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ طلاق ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی اس کے اپنے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ کا اعتبار، نفس الامر کا اعتبار ہے، سمجھا تھا کہ یہ اجنبیہ ہے اور میں کتنی بھی طلاق طلاق کہتا رہوں طلاق اس پہ پڑے گی نہیں، اور نکلی کہ وہ تو میری زوجہ تھی تو طلاق پڑ جائے گی۔ قضا و قضا العتاق، عتاق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کسی اپنے غلام کو غیر سمجھ کر کے سوچا کہ میرا غلام نہیں ہے کسی دوسرے کا غلام ہے، اے آزاد، اے آزاد کہا اس نے، ہے نا، اور بعد میں پتا چلا کہ اس کا اپنا غلام تھا، تو غلام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ چلیے